تک آپ نے رپورٹس دیکھی سندھ کی دنیا سے، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں بلوچستان، جہاں سے ہمیں میری دھرتی میری دنیا کے لیے جو رپورٹس موصول ہوئی ہیں ان میں شامل ہے جونیئر افسر کو EDO تعینات کرنے پر سینئر اساتذہ کا احتجاج، جعفر آباد کا فٹ بال پارک خستہ حالی کا شکار اور دیگر چند رپورٹس۔ نصیر آباد سے میں ہوں راجہ حنیف۔ میں اس وقت ربی کے علاقے میں موجود ہوں جہاں ٹماٹر کی فصل کاشت کی جاتی ہے۔ نصیر آباد بلوچستان کا زرعی علاقہ ہے جہاں گندم چاول کے بعد ٹماٹر بھی کاشت کی جاتی ہے۔ 15 سے 20 ہزار ایکڑ پر کاشت ہونے والی ٹماٹر کی فصل قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے زمیندار مالی مشکلات سے دوچار ہیں۔ زمینداروں اور کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ حکومت انڈیا سے ٹماٹر برآمد کر کے یہاں کے زمینداروں کا حق تلفی کر رہا ہے اور مناسب مارکیٹ نہ ہونے کی وجہ سے قیمتیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ دوسری جانب ٹماٹر کو ملک کے دیگر صوبوں کی طرف منتقل کرنے میں بھی دشواری کا سامنا ہے۔ قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے زمیندار ٹماٹر کی فصل کھیت سے اٹھانے سے قاصر ہیں، جبکہ اس سے وابستہ مزدور بھی فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ زمیندار کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹماٹر کی قیمتوں میں اضافہ کرے تاکہ زمینداروں کا ازالہ ہو سکے۔ کیمرہ مین امتیاز جمالی کے ساتھ راجہ حنیف، دنیا نیوز، نصیر آباد۔ میں اس وقت موجود ہوں کسٹم ہاؤس گڈانی میں، جہاں کسٹم کے عملے نے ایک ٹرک پر چھاپا مار کر 2 ٹن چرس برآمد کر لی ہے۔ گڈانی کسٹم کے عملے نے کراچی سے کوئٹہ کی جانب جانے والے ایک ٹرک پر بوانی کے قریب آسڑی شارہ پر چھاپا مار کر ٹرک کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی اعلیٰ کوالٹی کی 2000 کلو گرام چرس برآمد کر کے ٹرک کو تحویل میں لے لیا۔ ایڈیشنل کلیکٹر کسٹمز گڈانی علی شیر بہن نے صحافیوں کو بتایا کہ جب ٹرک کو روک کر تحویل میں لیا گیا، ٹرک کے تعاقب میں آنے والے اسمگلروں نے کسٹم کی چھاپا مار پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی فائرنگ کے بعد ٹرک کو کسٹم ہاؤس گڈانی لایا گیا، جہاں اس کے فرش میں بند کے خفیہ خانوں سے 2000 کلو گرام چرس برآمد کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ چرس بلوچستان کے ساحلی علاقوں سے لانچوں کے ذریعے بیرون ملک اسمگل ہونا تھی، جسے کسٹم کے عملے نے ناکام بنا دیا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں چرس کی مالیت کروڑوں روپے ہے اور یہ گڈانی کسٹم کی تاریخ کا سب سے اچھا چھاپا ہے۔ منشیات ایک لعنت ہے، اس طرح کی کارروائیوں سے اسمگلروں کے حوصلے پست ہوں گے۔ ذیشان کمبو، دنیا نیوز، گڈانی، لسبیلا۔ میں ہوں سبی سے اکرم بنگلزی۔ ضلع سبی کے سینئر ایجوکیشنل اسٹاف ایسوسی ایشن کی جانب سے EDO ایجوکیشن کی تعیناتی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ سبی سیسا کے صدر غلام نبی دیپال نے کہا ہے کہ محکمہ تعلیم کے اعلیٰ اہلکاروں نے سبی EDO کی تعیناتی میں جانبداری کرتے ہوئے ایک جونیئر آفیسر کو تعینات کیا گیا ہے، جو کہ سینئر اساتذہ کی سینئرٹی کے خلاف ایک سازش ہے، لہذا حکومت بلوچستان اور سیکرٹری تعلیم فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے مذکورہ فیصلے کو واپس لے کر ضلع سبی کے ہیڈ ماسٹروں میں پائی جانے والی بے چینی کو دور کریں۔ محکمہ تعلیم کے سینئر اساتذہ اور سیسا کے صدر نے دنیا ٹی وی سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ تعلیمی ماحول پر برے اثرات مرتب ہوں اور شہر میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو کر بگڑ جائے۔ ہم نے احتجاج کا آغاز ٹوکن اسٹرائک سے کیا تھا، جو کہ اب تک جاری ہے، مگر اس دوران سیسا اور حکومتی مذاکرات بھی جاری ہیں۔ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو شدید احتجاج کریں گے۔ سبی کے تمام سینئر اساتذہ، جن میں اسکول کے ہیڈ ماسٹر اور پرنسپل، سراپا احتجاج ہیں۔ کیمرہ مین مظہر بیگ کے ساتھ اکرم بنگلزی، نیوز سبی۔ کئی اشروں پر محیط فٹ بال کے سنہرے دور دیکھنے والا بلال منی اسٹیڈیم انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث خستہ حالی کا شکار ہے۔ 1978 میں اس وقت کے کمشنر قاضی امان اللہ کے نام سے قاضی فٹ بال کلب کی بنیاد ڈال کر بلال منی فٹ بال اسٹیڈیم کی 4 دیواری قائم کی گئی تھی۔ انتظامیہ کی عدم توجہی کی وجہ سے جہاں ان کھیلوں کا گزشتہ 8 سال سے انعقاد نہیں ہو سکا، تو دوسری جانب جہاں کھیلوں کی سرگرمیاں محدود ہونے کی وجہ سے اس کے ارد گرد لینڈ مافیا نے قبضہ کر کے اس کے 8 دروازوں کو بند کر دیا ہے، اور اس پر ستم ظریفی یہ کہ ارد گرد کی آبادی نے اپنے سیوریج کے گندے پانی کا رخ بھی اسی اسٹیڈیم کی طرف کرنے کی وجہ سے دیواریں خستہ حالی کا شکار ہو کر منہدم ہونے کے قریب ہیں۔ سیوریج کا گندا پانی ہر وقت کھڑا رہنے کی وجہ سے یہ میدان آج سیم اور تھور کا شکار ہے، جو کسی وقت سبزے سے ہرا بھرا ہوا کرتا تھا۔ اعلیٰ حکام کی جانب سے مسلسل عدم تعاون کی وجہ سے کھیلوں کا شعبہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ نامساعد اور مشکل حالات کے باوجود کچھ نوجوان اس میدان کی رونقیں پھر سے بحال کرنے کے لیے پرعزم ہیں، جو انتظامیہ کی تعاون اور خصوصی دلچسپی کے بغیر ممکن نہیں۔ کیمرہ مین صابر حسن کے ساتھ زاہد انجم بلوچ، دنیا نیوز، جعفر آباد۔ اور اب چلتے ہیں صوبہ سرحد، جہاں سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مردان میں تجاوزات کے خلاف آپریشن اور پشاور میں منشیات کی برآمدگی سے متعلق رپورٹس۔ اس وقت میں موجود ہوں
ISSB روڈ پر جہاں کا تعمیراتی کام سسروی کا شکار ہے۔ ISSB روڈ راولپنڈی روڈ پر واقع درجنوں دیہات کو کوٹ شہر سے ملانے والی شارٹ کٹ سڑک ہے اور اس روڈ پر کئی تعلیمی ادارے بھی واقع ہیں۔ ISSB روڈ کا تعمیراتی کام سال رواں کے اوائل میں شروع کیا گیا تھا، لیکن ٹھیکیدار روڈ پر شنگل ڈال کر تکمیل کا کام شاید بھول گیا ہے، جس سے ہزاروں نفوس پر مشتمل آبادی کے ساتھ ساتھ طلباء اور طالبات کو بھی آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ روڈ پر پبلک ٹرانسپورٹ بند ہونے کے باعث علاقہ مکین اور طلباء پیدل چل کر مین روڈ تک نکلنے پر مجبور ہیں۔ منور اورکزئی، دنیا نیوز، کوہاٹ۔ میں اس وقت موجود ہوں لوور دیر کے علاقے کوٹو حاجی آباد میں، جہاں دہشت گردی کی ایک کارروائی میں بچیوں کے 2 سکولز مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ ملکن ڈویژن میں عسکریت پسندی کے باعث سب سے زیادہ تعلیمی ادارے دہشت گردی کی کارروائیوں کا نشانہ بنائے گئے، تاہم ملکن ڈویژن خصوصاً سوات میں کامیاب عسکری آپریشن کے بعد جہاں زندگی کی رونقیں دوبارہ لوٹنا شروع ہوئی، وہیں تباہ حال سکولوں کی تعمیر نو کا کام بھی جاری ہے۔ گزشتہ دنوں سیکورٹی فورسز کے اہلکار دیر کے علاقے میدان میں ایک تباہ حال سکول کی تعمیر نو کے بعد افتتاح کے لیے قافلے کی صورت جا رہے تھے کہ کوٹو حاجی آباد میں بچیوں کے پرائمری اور ہائی اسکول کے قریب دہشت گردی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ دونوں اسکولوں کی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ دھماکے میں 3 طالبات بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی، جبکہ مقامی صحافی اور کئی دیگر لوگ زخمی ہوئے۔ گو کہ دہشت گردی کی اس کارروائی کا براہ راست نشانہ بچیوں کے اسکول نہیں تھے، اس کے باوجود 2 گرلز اسکولوں کی تباہی نے اس علاقے کی بچیوں کا تعلیمی سلسلہ شدید متاثر کیا ہے۔ صوبہ سرحد میں عسکریت پسندوں نے سب سے زیادہ تعلیمی اداروں کو نقصان پہنچایا ہے۔ دہشت گردی کی یہ کارروائیاں طلبہ و طالبات کے مستقبل پر سوالیہ نشان بن کر رہ گئی ہیں۔ کیمرہ مین معین علی کے ساتھ عمران یوسفزئی، دنیا نیوز، لوور دیر۔ میں اس وقت موجود ہوں خیبر ایجنسی کے بیچ میں گزرنے والی تاریخی اہمیت کے حامل پاک افغان شاہراہ پر، جو نہ صرف 2 برادر ملکوں پاکستان اور افغانستان کو آپس میں ملاتی ہیں، بلکہ بدقسمتی سے تعمیر و مرمت اور کشادگی کا منصوبہ نہ ہونے سے یہ شاہراہ حکام کی توجہ کا مستحق ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی میں بہتر کمیونیکیشن کا اہم کردار ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے بین الاقوامی شہرت کے حامل پاک افغان شاہراہ کو ہر دور میں نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ یہ شاہراہ پشاور کے کارخانوں بازار سے شروع ہو کر پاک افغان بارڈر ترخم پر ختم ہو جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف اس شاہراہ پر ٹریفک میں بے ہنگم اضافہ ہوا ہے، بلکہ سڑک کی مناسب کشادگی کا انتظام نہ ہونے سے بیشتر اوقات ٹریفک جام رہتا ہے اور کئی گھنٹے تک سڑک بند ہوتا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پاک افغان شاہراہ پر سفر نہ صرف غیر محفوظ بن گیا ہے، بلکہ بعض اوقات روڈ بند ہونے سے پشاور جانے والے مریض راستے میں ہی دم توڑ دیتے ہیں۔ شاہراہ پر ٹریفک کی بھرمار سے جہاں حادثات میں اضافہ ہوا ہے، تو وہاں پر سڑک کی محدود حالت نے اس پر سفر کو بھی اذیتناک بنا دیا ہے۔ مقامی لوگوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ پاک افغان شاہراہ کو محفوظ بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی کشادگی پر بھی توجہ دی جائے، تو نہ صرف حادثات پر قابو پایا جا سکتا ہے، بلکہ تجارت کے فروغ کے لیے بھی یہ شاہراہ کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ ماسٹر علی شنواری، دنیا نیوز، خیبر ایجنسی۔